پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا محمد علی شاہ صاحب، یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کنڈی صاحب، سلیم خان صاحب، ہمایوں صاحب، اپر چترار اور لوور چترار کے صدور، پاکستان پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشنز، پی ایس ایف، یوتھ، ہماری لیڈیز ونگ کے نمائندوں اور اس کنونشن میں آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، آپ سب کو السلام علیکم۔ جی بھٹو۔ میں کچھ دنوں سے چیئرمین صاحب جب خیبر پختونخوا میں اپنے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور جا رہے تھے تو لوگوں کا جوش دیکھ کے چیئرمین صاحب کو عرض کی کہ اگر اجازت دیں تو میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا اس دورے میں آخری پروگرام چترال میں ہے اور آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ میں نے اسی وقت جہاز پکڑا اور آج آپ کے سامنے ہوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج وہاں ہوں جہاں میرے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو آئے اور انہوں نے اس جگہ کو پوری دنیا سے واقفیت کرائی۔ میں اس جگہ پہ ہوں جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ترقی کے کام کرائے، اور اس جگہ پہ ہوں جہاں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کو آپ لوگوں نے ہی چن کے ایوانوں میں پہنچایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی محنت ہے۔ سندھ میں جہاں سے میں آیا ہوں، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی ہے، جو الیکشن ہم لڑے ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں سندھ کے اندر ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی لے جاتی ہے۔ کچھ وقت ہمارے خلاف سازشیں کر کے ایسا ہوا ہے کہ حکومت نہیں ملی ہے، لیکن پچھلے 15 سال سے سندھ کے لوگوں نے اس وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سندھ کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ان کا پروگرام ہے اس کو دیکھتے ہوئے انتخاب کیا۔ اور آپ نے آج سنا ادھر کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ہمیں سندھ کی طرح NICVD جیسے اسپتال بنا کے دیے جائے۔ سندھ میں جہاں پہ مشکل ترین اور مہنگا ترین کینسر کا علاج، جگر کا ٹرانسپلانٹ، کڈنی کا ٹرانسپلانٹ، یہ سب مفت ہوتا ہے، وہاں وہی سہولتیں خیبر پختونخوا میں بھی ہونی چاہیے۔ کیا وجہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ نہیں ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2018 میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میں خود موجود تھا، میٹنگ سے الیکشن سے پہلے انہوں نے NICVD کا جو ہمارے انچارج تھے ڈاکٹر صاحب، ان کو بلایا، میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا، اور کہا کہ آپ جیسے سندھ میں سیٹلائٹ بنا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں پورے پاکستان میں NICVD کے سیٹلائٹس بنے تاکہ یہ سہولت ہر جگہ پہ ہو۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبے میں آتی، اس لیے کہ جب تک صوبائی حکومت کی مدد نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتے، تو اگر حکومت آتی تو انشاءاللہ تعالی NICVD کے سیٹلائٹ اس صوبے میں بنتے اور چترال میں بھی ہوتے، جہاں پہ ہم تھر میں صحرا میں بنائے، ان پہاڑوں کے بیچ میں بھی ہمارا انشاءاللہ تعالی صحت کی وہی سہولیات میسر ہوں گی۔ اور اس دفعے مجھے پورا یقین ہے، میں نے ابھی میٹنگز میں بھی بیٹھا ہوں، میں نے جوش دیکھا ہے، میں ٹی وی پہ دیکھتا رہا، آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں جو ورکرز کا جوش ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دفعے صوبہ خیبر پختونخوا میں
हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आएगी। जैसे बिलावल साहब कहते हैं, पीपल्स पार्टी का जियाला इस मुल्क का, इस सूबे का वजीर आला होगा और इस मुल्क का वजीर आजम आपके सामने बैठा है, बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह वजीर आजम बनके। और जो हमारा नारा था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस नारे को मुकम्मल करेंगे और चारों सूबों को ऐसे आपस में जोड़ेंगे। मैंने देखा है यहाँ चित्राल के लोग बहुत ही खुश अखलाक मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह बिलावल साहब पूरे पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बत करने वाला एक दूसरे से बनाएगा और हमें फर्क महसूस नहीं होगा कि आप कराची में बैठे हैं या आप चित्राल में बैठ के, वही सहूलतें कराची में होंगी, वही सहूलतें इंशाल्लाह इन पहाड़ों के बीच चित्राल में होंगी। मैं एक चीज, इसलिए कि मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है और कराची में मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा से, पूरे पाकिस्तान से कराची को हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। वहां पे मौजूद हैं, अभी कुंडी साहब से बात हुई, मोहम्मद अली शाह साहब ने भी कहा है कि हम कराची के अंदर अपनी तंजीम में, मैं वापस जाके रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन साहब ने भी कहा है कराची की तंजीम से कि आपके चित्राल के जो लोग कराची में मौजूद हैं, उनकी जो तकालीफ हैं, उनके जो मसले हैं, उनको हम खुद देखेंगे और उनकी नुमाइंदगी उधर भी करेंगे। और बाकी तो प्रोग्राम चेयरमैन साहब इधर आए, अपने वर्कर्स से खिताब करेंगे, वो अपना प्रोग्राम वर्कर्स को देंगे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूं खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और ये तकरीर करने का भी मौका दिया। और मैं इधर सामने देख रहा हूं उमर रसीदा लोग, मेरा ख्याल है आप लोग शहीद भुट्टो के साथ काम करने वाले थे और उसके साथ साथ ये नौजवान भी खड़े हैं जो हमारा मुस्तकबिल है और इस मुल्क का मुस्तकबिल आपके सामने बैठा है। नौजवानों, बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दोगे, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को एक अजीम मुमलिकत बनाएंगे। मैं तकरीर खत्म करने से पहले एक नारा लगाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नारे की आवाज, इस नारे की गूंज यहां से इस मीडिया के जरिए सिंध, मेरे भाइयों, और कराची तक ये आवाज जाएगी इस नारे की, ताकि पता चले कि यहां पे भी भुट्टो लोगों के दिल पे राज करता है। नारे भुट्टो! बहुत शुक्रिया जी।